أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلوات پڑھیے ملک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الملك الحق المبين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات پڑھ دیجیے حضران محترم مجلس بسلسلہ شہادت حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا صلوات پڑھ دیجیے کی مناسبت سے منعقد ہو رہی ہے آپ حضرات ماشاءاللہ یہاں تشریف لائے اور کافی دیر سے اس ذکر اور اس عبادت میں مصروف عمل ہیں. اب کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے تو بہت ہی مختصر خطاب، مختصر سی تقریر آپ حضرات کی توجہ کا طالب ہوں. قرآن مجید کا 5واں سورہ اور 5ویں آیت سورہ مائدہ میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اگر کوئی ایمان کا انکار کرتا ہے فقط حبط عملہ، اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں شمار ہو جاتا ہے. بس عزیزان محترم، انسان اگر چاہتا ہے اس کا عمل محفوظ ہو جائے، اس کا ایک ہی راستہ، واحد راستہ اپنے آپ کو، اپنے عمل کو ایمان سے مزین کر لے. جب ایمان سے مزین ہو جائے گا تو انسان کا ایک ایک عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا، عمل نابود ہونے سے، ضائع ہونے سے بچ جائے گا. اب عزیزان محترم، بات یہ ہے کہ ایمان کہتے کسے ہیں؟ ایمان ایک باطنی کیفیت کا نام ہے، عمل ایک ظاہری کیفیت کا نام ہے. ہم ایمان تو لے آئیں، اگر عمل انجام نہیں دیا تب بھی بات مکمل نہیں ہو سکتی، اور اگر عمل انجام دے دیا ایمان کے بغیر تو عمل ضائع ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ اب ایمان کا تعارف بڑے اچھے انداز میں کرایا. عزیزان محترم دیکھیے، ابھی ذکر امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہو رہا تھا کہ کوئی مجلس بغیر ذکر امام کے، اس کی زینت امام کا ذکر ہے، کوئی بھی مجلس امام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی. اور یہی تو وجہ ہے عزیزان محترم، یہ فرش اعضاء کی میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ فرش اعضاء ایک ایسی عظیم عبادت، ایک ایسی عظیم نعمت ہے یہ ذکر امام حسین،
کہ پہلے تو ہم یہی سمجھتے تھے، علماء نے بیان کیا، علامہ طارق جوہری کا بھی قول ہے، آیت اللہ خمینی کا بھی قول یہی ہے کہ ماتم جو تمہارے سینے پہ پڑتا ہے، یہ ہاتھ اصل میں باطل کے منہ پر تماچا ہے، بلکہ باطل ہی نہیں عزیزان محترم، اب تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ یزیدیت کے منہ پر تماچا ہے، اور صرف ماتم ہی نہیں بلکہ اب تو فرش ازا بچھانا یہ بھی تماچا ہے، کالے کپڑے پہننا یہ بھی تماچا ہے، زیارت عاشورہ پڑھنا یہ بھی تماچا ہے، ذکر امام حسین کرنا تماچا ہے، مجلس ازا برپا کرنا تماچا ہے، حضرات کالے کپڑے پہنتے ہیں تو یہ تماچا بن جاتا ہے، جلوس ازا یہ تماچا بن جاتے ہیں۔ اتنے مشکل حالات کے باوجود پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ سارے کام رک جاتے ہیں، سارے منصوبے ناکام ہو جاتے ہیں، لیکن ایک بات ضرور نظر آتی ہے عزیزان محترم کہ ذکر امام حسین پوری دنیا میں اسی شان و شوکت کے ساتھ، اسی عظمتوں کے ساتھ جاری ہے۔ یہ پیغام مل جاتا ہے عزیزان محترم کہ ہم سے ہر چیز لی جا سکتی ہے، لیکن کبھی بھی کوئی ذکر امام حسین نہیں لے سکتا، اور ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں، ہر پابندی برداشت کر سکتے ہیں، ذکر امام حسین کی پابندی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیوں کا محتاج نہیں، یہ کسی حالات کی محتاج نہیں۔ عزیزان محترم، یہ فرش اعضا کا کمال ہے، یہ ذکر امام حسین کا کمال ہے۔ اب یہی تو میں سوال کر کے اور آگے بات جو ہے مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں یزید کے بارے میں بہت ہی زیادہ آج کل گفتگو ہو رہی ہے، کبھی مفتی کہتے ہیں کہ یزید کو یہ نہ کہا جائے، وہ نہ کہا جائے، دوسرے دن معافیاں مانگتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا عزیزان محترم، یعنی اتنے مشوش ہو چکے ہیں۔ ہم یہی بتا رہے تھے کہ دیکھو عقیدہ ایسا بناؤ کہ جو قرآن اور اہل بیت کے مطابق ہو۔ اگر اپنے اعلیٰ حضرت کی وجہ سے عقیدہ بناؤ گے تو کبھی معافی مانگتے ہوئے نظر آؤ گے، کبھی یزید کہتے ہوئے نظر آؤ گے، آج معافیاں مانگ کر یہ پیغام دے رہے ہو کہ ہم نے 1400 سال سے جو عقیدہ بنایا ہے اس کی قرآن سے بھی تائید مل جاتی ہے، اور اہل بیت کے عمل سے بھی یہ ثابت ہو جاتی ہے کہ ہمارا عقیدہ قرآن اور اہل بیت کی روشنی میں بنتا ہے، فیصلہ بھی اسی کی طرح ہوتا ہے، عمل بھی اسی طرح ہوتا ہے، ایمان کا تعلق بھی یہی ہے۔ بس عزیزان محترم، ہمارا عقیدہ یہ پیغام یہ آج میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یزید کو یہ نہ کہا جائے، زبان بند کی جائے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، بہت توجہ چاہتا ہوں کہ 61 ہجری کا تمہارا امام کون تھا؟ تم بس یہ بتا دو 61 ہجری کا امام کون ہے؟ ہم تو یا حسین کر کے بتا رہے ہیں، آپ بھی امام حسین ہے ہمارا، اور 61 ہجری کا امام بھی ہمارا حسین تھا۔ محترم، فرش اعضا کا پیغام، یہ ذکر امام حسین، یہ ایسا پیغام کہ امام کا مقصد اس میں یہی تھا کہ جس کے ذریعے انسان کی ہدایت ہو جائے، اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پہنچ جائے، جس میں بچے بھی شامل، اہل بیت علیہ السلام کے۔ دیکھیے عزیزان محترم، آج کی مجلس کا موضوع بی بی سکینہ کی شہادت۔ اب یہ موضوع ایسا موضوع ہے، یہ کربلا جس میں 6 مہینے کے علی اصغر کا خون بھی شامل، تو اس کو دنیا کی کون سی طاقت مٹا سکتی ہے؟ اتنا مقدس خون جس میں شامل ہو جائے۔ اور بی بی سکینہ کی جب بات آتی ہے، بس عزیزو، کہ بی بی سکینہ کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جس گھر میں سکینہ نہ ہو وہ گھر پسند نہیں ہے امام کو۔ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ بی بی سکینہ کی مصائب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، ابتدا جب حضرت مسلم کی شہادت کی خبر مولا تک پہنچتی ہے تو مولا امام حسین نے کہا کہ مسلم کی بیٹی کے علاوہ۔ اب سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہے، جب کسی کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بچی یتیم ہو جاتی ہے، تو امام نے کس طرح اس کے ساتھ مسلم بن عقیل کی چھوٹی سی بیٹی کے ساتھ محبت کر کے یہ پیغام دے
دے دیا کہ دیکھو یتیموں کے ساتھ کیسے محبت کی جاتی ہے. سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن یہ مقدر سکینہ کا کیا تھا؟ اور کربلا میں جا کے پتا چلا کہ یہ مسلم کی بیٹی کا مقدر ہے کہ جس میں امام حسین جیسا شفیق امام جو ہے اس کے سر پر ہاتھ رکھ رہا ہے. لیکن کربلا میں جب سکینہ کا اور جب بابا کو چھین لیا گیا تو سکینہ کے مقدر میں شمر کے تازیانے ہیں یا شمر کے تماچے ہیں. ادرکم اللہ. ارے وہ سکینہ دامن میں آگ لگ جاتی ہے. شام غریبہ سکینہ جو ہے کبھی اپنے بابا کو پکارتی ہے، کبھی مولا علی کو پکارتی ہے. ایک مرتبہ دیکھا ایک سر بریدہ لاشے سے آواز آئی، یا بنیا سکینہ الیہ الیہ، اے سکینہ تو ادھر آ جا. جبھی تو سلام اللہ علیہ نے پوچھا، اے بیٹی سکینہ، ارے تجھے کیسے پتا کہ یہ تیرے بابا کا لاشا؟ اس لاشے پہ تو سر ہی نہیں ہے، ارے چہرے سے پہچانا جاتا ہے. سکینہ نے کہا کہ میں دوڑ رہی تھی، اس لاشے سے آواز آئی تھی، یا سکینہ یا بنیا الیہ الیہ اجرکم اللہ. ارے وہ بیٹی اگر کبھی ناکے سے گر جاتی ہے تو سواریاں روک دی جاتی ہیں. بی بی زینب نے تلاش کیا، کیا دیکھا؟ سکینہ. ارے اپنی دادی کی گود میں بس یہ دیکھتا تھا. زینب کام کے کہتی ہے، ارے سکینہ کو تو ابھی کسی کی گودی میں چین نہیں آیا. یہ کون مہربان بیوی ہے؟ جب میری بات میں کہا ہو، ارے کیسے میری گود میں سکینہ کو چین نہ آیا ہو. ارے یہ وہ خاموش ہے کہ سکینہ کا بابا حسین بھی خاموش میں آ کر ارے اس کو بھی تلقین آتی ہے. اجرکم اللہ. بس سکینہ کے مذاہب ارے کوفے کربلا سے کوفہ تک سکینہ کے کانوں سے خون بہتا رہا. اس مردک ملون شبر نے اس طرح سکینہ کو ناکے سے باندھا تھا کہ جب ناکہ دوڑتا تھا تو سکینہ داب جاتی تھی. ارے سکینہ کا جسم اونٹ کی پیٹھ سے لگتا تھا. گردہ زخمی ہو چکا، گردہ خون آلودہ ہو چکا ہے. سکینہ کا جسم زخمی ہو چکا ہے. سکینہ کے کانوں سے ارے خون بہ رہا ہے. سکینہ اجرکم اللہ. ارے زندان شام میں جب بچی نے تاریکی دیکھی تو ایک مرتبہ ارے کبھی سید سجاد سے سوال کیا. جب شام کو پرندوں کو دیکھا، ایک مرتبہ سید ارے ایسا زندان کہ جس کی چھت نہیں تھی، ارے رات کی اوس تھی اور دن میں دھوپ تھی، بس یہ وہ زندان ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے جب پرندوں کو فضا میں جاتے ہوئے دیکھا، شام کا وقت ہے، سکینہ نے سید سجاد سے کہا، اے بھیا وہ سجاد جو امام بھی ہے، یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ سید سجاد نے کہا، اے بہن سکینہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. پر یہ سننا تو سکینہ تڑپ جاتی ہے، ارے ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ ہم مدینہ کب جائیں گے؟ اجرکم اللہ. میں کہتا ہوں سید سجاد ان میں امامت سے دیکھ رہے ہوں گے، اے بہن سکینہ سب مدینہ چلے جائیں گے، لیکن سکینہ کو ارے مدینہ جانا نصیب نہیں ہوگا. اجرکم اللہ. سکینہ کا لقب جو ہے رقیہ ہے. رقیہ کے معنی جانتے؟ سکینہ سکون دینے والی، جو امام حسین کو سکون دے. رقیہ جو ہے عربی میں کہتے ہیں کہ جو ہر وقت روتی رہے. ارے یہ بچی کربلا سے جو اس نے رونا شروع کیا، کوفہ کا بازار ہو یا شام کا زندان ہو، سکینہ روتی ہوئی ہے. رقیہ نام پڑ جاتا ہے. شام والوں نے کہا یہ بچی ارے رقیہ ہے. امام کی تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ تھا، تمام بیٹوں کا نام علی رکھا گیا تھا. بس سکینہ رقیہ ہو گئی، اس لیے اتنا گریا کیا. ایک مرتبہ دیکھا کہ یزید ایک مرتبہ پریشان ہو جاتا ہے. ارے یہ کون ہے جو رات میں روتا ہے، جس کی وجہ سے میری نیند خراب ہوتی ہے؟ ایک مرتبہ دیکھا ارے یہ زندان شام ہے، تمام بیویاں سو رہی ہیں.
ہلا دیا۔ ایک مرتبہ یزید نے پوچھا ارے کیا معاملہ ہے کہ آج گریا اس قدر ہو رہا ہے، یہ رونے کی صدائیں کیسی ہے؟ بتایا گیا حسین کی چھوٹی بیٹی آج اس طرح رو رہی ہے، اسے قرار نہیں آ رہا۔ ارے یزید نے کہا کسی طرح سے چپ کرایا جائے۔ کسی نے کہا اگر تعزیہ نہ مارے گے تو سکینہ اور تڑپے گی اور روئے گی۔ ارے چچا عباس کو بلاتی ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے کہا ارے سکینہ کے پاس، اس بچی کے پاس اس کے بابا کا کٹا ہوا سر دے دیا جائے۔ ارے کسی بچی، یتیم بچی کو اللہ ایسا منظر نہ دکھا۔ سکینہ جب وہ سر لے کر آتا ہے ظالم، ارے بیویوں نے دیکھا ارے یہ تو مولا حسین کا سر ہے، بیویوں نے کھڑے ہو کے سلام کیا، السلام علیکم یا رب اللہ، ارے سلام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد سر سکینہ کے آواز میں دیا، سکینہ نے سر دیکھا، کہا اے بابا آپ کے جانے کے بعد تماشے لگائے، ارے میرے گوشواروں سے، ارے میرے گوشوارے چھینے گئے، میرے کانوں سے بندے چھینے گئے۔ حضرت اللہ اے بابا ارے آپ کی یہ گاڑی میں خون کیسا ہے؟ ارے آپ کے ہونٹ زخمی ہے، آپ کے دانت ٹوٹ زخمی ہے۔ حضرت اللہ سکینہ یہ بیان کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ سکینہ جھکی، ارے ابھی تک تو یہ دیکھا تھا کہ حسین جھک کے سکینہ کا موضع لیتے تھے، لیکن آج سکینہ جھک کر حسین کا موضع لیتی ہے، اپنا رخسار حسین کے رخسار کو رکھتی ہے۔ اور سکینہ موضع لینے کے بعد، رخسار رکھنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہے۔ بیویاں سمجھتی ہے تسکین ہو گئی، لیکن کیا کہتا؟ ارے ایک مرتبہ سید سجاد کو بلایا، سید سجاد نے دیکھا ارے بابا کو یاد کرنے والی سکینہ اپنے بابا کے پاس چلی گئی، اور غصہ آئی، غصہ نے جب کفن دیا، جب غسل لینا شروع کیا، ایک مرتبہ تڑپ جاتی ہے، ارے یہ کیسا ظلم ہوا اس بچی پر، اس کی پشت پر تازیانوں کے نشان ہے، ارے اس کے رخساروں پر تماچوں کے نشان ہے۔ ارے کہا یہ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کے زندان تک کبھی شمر کے تماچے تھے، کبھی شمر کا تازیانہ۔ حضرت اللہ پر ایک مرتبہ سید سجاد نے جب لحد میں اتارا، نہیں جانتا کیسے اتارا، لیکن وہی دکھیاری ماں، ارے سکینہ کی وہ دکھیاری ماں زہرا اولیاء مقام نے کہا ہوگا اے سجاد ارے سکینہ کو میرے حوالے کر دے، سکینہ کی قبر زندان شام۔ اللہ 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 القوم الظالم۔